بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بہت ہی جلد ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے دوستو، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب صرف اس ایک رات میں بندے کو ملتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تیسرا عشرہ جہنم کے عذاب سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک بندے کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے اندر جو آگ جلتی ہے، اس کے اندر اس بندے کے تمام گناہ ڈال کر انہیں روز روز جلایا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ گزر جانے کے بعد بندے کے بہت سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور جیسے ہی تیسرا عشرہ ختم ہوگا تو رمضان ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کے تمام گناہ بھی جل کر راکھ بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک کا اس امت پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو کچھ ایسے مہینے اور ایسے دن، کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جن میں بندہ اگر اللہ پاک کو راضی کر لے، عبادت کرے، ذکر کرے، صدقہ اور خیرات کرے تو اس شخص کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ وہ پرانی امتیں جن کی عمر ہزاروں سال ہوا کرتی تھی ان کے ثواب کا مقابلہ کر پاتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں عبادت پر کمر باندھ لیتے۔ ان 10 دنوں میں راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل عیال کو جگایا کرتے۔ آج میں آپ دوستوں کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آج کا وظیفہ آپ کسی بھی طاق رات کر سکتے ہو۔ اس وظیفے میں آیت الکرسی اور دعائے قنوت شامل ہے۔ میرے پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت جانے میں صرف موت ہی روکے ہوئے ہے۔ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے رزق میں برکت اور محتاجی دور ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے کسی بھی طاق رات کو پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ یہ ایک ہو گیا، دونوں کو ملا کر آپ نے 81 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب کوئی بھی وظیفہ یا عمل کیا جاتا ہے تو اول و آخر درود پاک ضرور پڑھا جائے، کیونکہ درود پاک میں لپیٹ کر ہی وہ وظیفہ یا عمل اللہ پاک کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی اور دعائے قنوت کو ملا کر 81 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے، سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اللہ پاک پورا فرما دے گا۔ اگر آپ دولت، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، کشادگی چاہتے ہیں تو وہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو بے بہا رزق، بے بہا دولت اور عزت اور اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ جو بھی آپ کی تمنا ہوگی، حاجت ہوگی یا کوئی خواہش ہوگی یا آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ اللہ پاک ضرور پورا فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، ان طاق راتوں میں تو اللہ پاک دعائیں قبول فرمانے کے لیے ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کے حضور جھولی پھیلا کر دعا مانگتا ہے تو پھر قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء
وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کارخانہ عالم کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور لوگ ان کی معلومات میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کرتے مگر جتنی وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ: الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور چپکتے ہیں اور جھپکتے ہیں اور تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے، آمین۔